بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سورہ نحل آیت نمبر 90. ترجمہ: بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. آج کا میرا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کا حکم. اس اسٹوری میں دو بہنیں ہوتی ہیں، عبیرہ اور کسوہ. تو ان دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہو جاتی ہے، تو جس حساب سے وہ دیورانی اور جٹانی بھی بن جاتی ہیں. تو عبیرہ کے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ پیرالائزڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کما نہیں سکتے تھے. تو جو کسوہ کے ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ عبیرہ اور ان کے ہسبینڈ کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے، اور اس بات سے کسوہ کو پرابلم تھی. تو وہ ہر روز اپنی امی کے پاس آ کے ان کی شکایت کیا کرتی تھی. تو ان کی امی انہیں ہمیشہ سمجھایا کرتی، لیکن وہ نہیں سنتی. تو ایک بار پھر وہ اپنی امی کے پاس آتی ہیں اور سناتی ہیں کہ امی دیکھیں عبیرہ اور ان کے ہسبینڈ، کہ میرا شوہر پاگل ہے کہ ہمیشہ ان کا خرچہ اٹھاتے رہے، کہ یہ لوگ خود ہاتھ پیر نہیں مار سکتے. تو ان کی امی کہتی ہیں بیٹا آپ کو شرم کرنی چاہیے کہ وہ تمہارے شوہر جن کا خرچہ اٹھا رہے ہیں وہ تمہاری سگی بہن اور ان کے سگے بھائی ہیں، تو وہ کیوں خرچ نہ اٹھائے، بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے شوہر کتنے اچھے ہیں. تو کسوہ پھر بھی نہیں مانتی. تو ان کی امی کہتی ہیں کہ چلو میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. آپ نے قصہ یوسف تو سنا ہوگا نا؟ تو کسوہ کہتی ہیں کہ جی امی قصہ یوسف تو میں نے سنا ہے، لیکن اس بات کا یہاں کیا ذکر. تو ان کی امی کہتی ہیں کہ بیٹا دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، انہیں کنویں میں پھینک دیا، انہیں بیچ دیا، لیکن پھر جب ان کو غلے کی ضرورت تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی مدد کی، اور نہ صرف ان کی مدد کی بلکہ ان پر ایک احسان بھی کیا. اس احسان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے. ارشاد فرمایا وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. سورہ یوسف. ترجمہ: اور یوسف نے اپنے غلاموں سے فرمایا ان کی رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، تاکہ جب یہ اپنے گھر واپس لوٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں تاکہ یہ واپس آئے. ان کی امی کہتی کہ بیٹا دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی مدد کی کس طرح کہ انہیں غلہ بھی پہنچایا اور پھر ان سے پیسے بھی نہیں لیے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دینار تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جو دینار تو غلام کی گردن آزاد کرنے میں خرچ کرے، جو دینار تو کسی مسکین پر صدقہ کرے، اور جو دینار تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، تو ان سب میں ثواب کس پر ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا سب سے زیادہ ثواب اس کا ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے. اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا چاہیے. اگر ہم مدد کریں تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو بہن ہوتی ہے وہ بھوکی ہوتی ہے اور بھائی عمرے کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے. یعنی اتنا پیسہ تو ہے کہ آپ عمرہ کر سکیں، لیکن اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ آپ اپنی بہن کی مدد کر سکیں. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم مدد کریں تو اپنے گھر والوں سے شروع کرنی چاہیے. دوسری بات کہ ہمارے یہاں پہلے تو مدد کا خیال ہوتا ہی نہیں، لیکن جب آتا ہے تو پھر ریاکاری آ جاتی ہے اس میں، اور ریاکاری ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ریاکاری ہمارے اعمالوں کو، ہمارے جو نیک اعمال ہوتے ہیں انہیں کھا جاتی ہے. تیسری بات، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے تو ہمیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی استطاعت رکھی ہے کہ ہم دے سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ شروعات ہم اپنے گھر والوں سے کریں، کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو بہن ہوتی ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے، بھائیوں کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ باہر دے رہے ہوتے ہیں، باہر ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شاید ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے برابر کسی کو دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے، جبکہ شروعات تو ہمیں اپنے لوگوں سے کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں زیادہ ثواب ملے گا. ایک تو صلہ رحمی کا اور دوسرا مدد کرنے کا. تو زیادہ ثواب کہاں پہ؟ یہیں پر ہے نا، اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شروعات اپنے رشتہ داروں سے ہی کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین. اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے مدرسے کے لیے ہمیں فنڈ چاہیے، تو آپ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کیجیے. جزاک اللہ. مدرسہ صراط مستقیم کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجیے. جزاک اللہ.